مولا علی شیر خدا کی سیرت میں ایک ایسا بھی ایک وصف ملتا ہے جو سخاوت کا لیول ہے. ہم نے کئی بار یہ واقعہ سنا ہوگا کہ ایک بار بی بی فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی حضرت مولا علی سے کہا کہ اے علی گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، میرا یہ جوڑا لے جائیں اور یہ جا کر سیل آؤٹ کریں. اب ذرا سوچیں ناظرین، یہاں بہت سارے مجھے ایسے ویور سن رہے ہوں گے جو کسی پریشانی میں ہوں گے، غربت میں ہوں گے، اور شکوے شکایت بہت کرتے ہیں کہ ہماری جاب کم ہے، ہمارے گھر میں افطار کا دسترخوان ویسا نہیں ہے، اور نہ جانے کیا کیا کہہ رہے ہوتے ہیں. مگر کبھی ایسا ہوا کہ ہمارے گھر کے کسی فرد کا لباس ہمیں بیچنا پڑا؟ بی بی فاطمہ خاتون جنت مولا علی سے کہتی ہیں علی جائیے اور میرا لباس بیچ کر آئیے. مولا علی نے لباس سیل آؤٹ کیا، 6 درہم کا وہ لباس بکتا ہے. ابھی کھانا لینے جانا ہے، اناج لینے جانا ہے، حسنین کریمین گھر میں بھوکے ہیں، بی بی فاطمہ نے کھانا نہیں کھایا ہے، مگر ایک شخص آ کر کہتا ہے علی اللہ کے نام پر کچھ دے دے. ناظرین ذرا غور کریں، جس کے گھر پہ اپنے بچے بھوکے ہوں، اپنی بچوں کی والدہ کا کپڑا بیچا ہو، مگر سخاوت. اچھا پھر عقل یہ کہتی ہے کہ 6 میں سے ایک آدھا درہم دے دیتے. مولا علی نے 6 کے 6 درہم اس فقیر کو دے. تھوڑا آگے جاتے تو ایک شخص آ کر اس کے ہاتھ میں اونٹنی ہے، کہا اے علی اونٹنی خریدو گے؟ مولا علی کہتے ہیں میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے. کہا اے علی ادھار میں لے لے. کتنے میں دو گے؟ کہا 100 درہم. آپ نے 100 درہم میں اونٹنی خرید لی. تھوڑا آگے کہتے ایک اور عربی آیا، اے علی اونٹنی بیچو گے؟ کہا ہاں بالکل بیچوں گا. کتنے میں لیے؟ اب ایسی کنڈیشن میں کہ ویسے پیسے کچھ نہیں ہے، مگر لک ایٹ سچائی کیسی تھی. آپ فرماتے 100 میں لیے. یہ بزنس مین کے لیے بھی کیسا زبردست بدری پھول ہے جو کہتے ہیں قسمیں کھا رہے ہو تو میری خرید اتنے کی ہے، تھوڑی نیگوشیشن کریں. بندہ کہتے ہیں میری 1000 کی خرید ہے، آپ کو 1100 میں دے رہا ہوں، تھوڑی دیر بعد 900 روپے میں دے رہا ہوتا ہے. سمجھ نہیں آتی خرید کتنے کی، وہیں پکڑا جاتا ہے. اچھا اس پہ شرمندہ بھی نہیں ہوتے وہ لوگ. اب وہ مولا علی کا حال دیکھیں کہ ایسی کیفیت میں فرماتے میں نے 100 میں لیے. وہ کہتا ہے اے علی 160 میں بیچو گے؟ آپ نے فرمایا سبحان اللہ، 160 میں آپ نے سیل آؤٹ کر دی. پھر آگے جاتے پہلے والا مل گیا، کہتا ہے اے علی وہ اونٹنی کدھر گئی؟ کہا حضور بیچ دی. تو پیسے دے دو میرے. آپ نے پیسے دیے. اب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 60 درہم لے کر آئے. خاتون جنت کہتی ہے اے علی کیا میرا لباس 60 درہم میں بک گیا؟ کہا نہیں، میں نے اللہ سے کاروبار کیا، میں نے 6 درہم اللہ کی راہ میں خرچ کیے ہیں، اللہ نے مجھے 60 لوٹا دیا. اچھا یہ یہاں تک تو واقعہ بہت خوبصورت ہے، مگر اس کا اگلا پورشن اس سے زیادہ خوبصورت ہے. صبح جب مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم نبی پاک کی بارگاہ میں جاتے ہیں نا، تو غیب کی خبریں دینے والے آقا اس سے پہلے کہ مولا علی کچھ کہتے ہیں، کہا اے علی پتہ ہے کل تمہارے پاس جو واقعہ ہوا اس میں اونٹنی بیچنے والا کون تھا اور خریدنے والا کون تھا؟ فرمایا اے علی اونٹنی بیچنے والے حضرت میکائیل تھے اور اونٹنی خریدنے والے حضرت جبرائیل تھے. اور اے علی جس اونٹنی کی خرید و فروخت ہوئی نا وہ کوئی اور اونٹنی نہیں ہے، خاتون جنت بی بی فاطمہ قیامت کے دن اس پر سواری کریں گی، یہ وہ اونٹنی. اب ذرا لیول دیکھیں نا کہ سخاوت کا لیول کیا تھا اور بارگاہ الہی میں مقبولیت کا لیول کیا تھا. تو آپ مولا علی شیر خدا سے محبت کرنے والے دنیا بھر میں موجود ہیں، لیکن اب جب بھی حضرت علی کی بات ہوگی، شجاعت کی بات ہوگی، ہم دیکھیں دین کی خاطر کیا ہم کسی معاملے میں فرنٹ پہ آتے ہیں. دوسرے نمبر پر اگر سخاوت کی بات ہوگی تو کیا ہم اللہ کی راہ میں ویسا خرچ کرتے ہیں. اور مولا علی کی سیرت کا بہت بڑا وصف علم دین ہے. آقا فرما رہے کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. ابھی آپ نے ایک واقعہ سنا ہے، صرف کئی واقعات ہیں. تو کیا ہم علم دین سیکھنے کی طرف آتے ہیں؟ تو مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم سے محبت ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. خود نبی پاک فرماتے ہیں جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے علی سے بغض کیا اس نے مجھ سے بغض کیا، اور جس نے میرے ساتھ دشمنی رکھی اس نے اللہ سے دشمنی کی. اٹ مینز مولا علی کی محبت ایمان کا تقاضا. مگر محبت صرف لفظوں کا نام ہے یا کچھ فٹ اسٹیپ کو فالو بھی کرنا ہے، ہم نے بھی سیرت پر عمل کرنا ہے. اللہ کرے آج یوم علی پر ہم یہ نیت کریں کہ ہم علم دین سیکھنے کی طرف آئیں اور علم دین حاصل کریں اور اس کی برکتیں لیں انشاءاللہ. اسلام کے بارے میں یہ کرٹیسائز کرنے والے کرٹیسائز کرتے ہیں جنہوں نے اسلام پڑھا نہیں ہے کہ اسلام میں عورتوں کے لیے سختیاں ہیں. لیکن اگر اسلام آنے سے پہلے، نبی پاک علیہ السلام کے دور سے پہلے اگر زمانہ پڑھا جائے تو عورتوں کو پیر کی جوتی سمجھا جاتا تھا. باپ کے مرنے کے بعد بیٹا اس ماں سے نکاح کر لیتا تھا اور مال کی طرح ایک دوسرے کو تحفے میں عورتیں دی جاتی تھی، اور بالکل جس کو کہیں کوئی ویلیو نام کی چیز نہیں تھی. اسلام نے سبحان اللہ ایسے دور میں نبی پاک تشریف لائے اور آ کر ماں کے قدموں تلے جنت ہے تو ماں کی دعاؤں کی بات، بیٹی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا جنتی، بہن کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا جنتی، تم میں بہترین وہ ہے جو گھر کی عورتوں کے ساتھ بہترین ہے. یعنی اس پورے معاشرے کو مائنڈ چینج کر دیا. اور آج عورت کو جو حقوق اسلام میں ملتے ہیں اگر ہم غور کریں تو عورت شروع سے لے کر آخر تک پیدا ہوتی وہ بچی ہے تو نبی پاک فرماتے ہیں بیٹیوں کو برا مت کہو کیونکہ میں بھی بیٹیوں والا ہوں. اب یہاں سے شروع ہو رہی ہے نا اس کی بچی کی پیدائش سے لے کر اس پر رحمت کی برسات شروع ہو گئی. نبی پاک کا فیضان جاری، شادی کروانے پر دعائیں، اچھی تربیت پر دعائیں، جنت کی بشارتیں. اب وہ بیوی بن گئی ہے تو شوہر کے لیے حکم کیا ہے کہ بیویوں کو مارنا نہیں ہے، بیویوں کو اچھا کھلانا ہے، ان کی اچھی تربیت کرنی ہے. ماں بن گئی ہے تو اب وہ جنت کے لیے اس کے قدموں تلے جنت ہے. آپ دیکھیں کہ اس کی پیدائش سے لے کر، اچھا ماں دنیا سے چلی گئی ہے تو اب اس کی سہیلیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اچھا یہ بھی نبی پاک نے پریکٹیکل کر کے بتایا کہ سرکار دو عالم علیہ السلام بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیاں جو تھیں، جو بھی اس کی شرعی تقاضے تھے اس کے مطابق آپ ان کو بھی تحائف بھجوایا کرتے تھے تاکہ ان کی روح خوش ہو. خود نبی پاک علیہ السلام اپنی والدہ محترمہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ کے رشتہ داروں کے ساتھ بھی وہی انداز اور ادب والا انداز رکھا کرتے. تو اگر آج کے دور میں اگر کوئی خاتون، مجھے خاص طور پہ وہ خاتون سو کالڈ جو کہا کرتی ہے کہ جناب ہمیں اسلام میں بڑی مشکل ہے، ہمیں ذرا اپنی آزادی چاہیے، اسلام نے عورت کو جو عزت اور جو آزادی دی ہے وہ دنیا کے کسی ریلیجن میں نہیں.
معراج شریف کی روایات میں ہے، معراج کے دولہ مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا کے قریب ایک فرشتہ دیکھا. آپ فرماتے لم ارا مثلہ، یعنی ایسا نرالا فرشتہ میں نے کبھی نہیں دیکھا. نبی پاک فرما رہے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایسا نرالا فرشتہ تو کبھی نہیں دیکھا تھا. یہ جب تسبیح کرتا تھا تو اس کی ایسی خوبصورت آواز تھی کہ اس آواز سے عرش بھی جھوم اٹھتا تھا. میں نے جبرائیل سے پوچھا ایو خلقی ھذا، اے جبرائیل یہ کون سی مخلوق ہے؟ عرض کی حضور یہ ایک فرشتہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے پیدا کیا گیا تھا. میں نے پوچھا اس سے پہلے یہ کہاں تھا؟ عرض کیا اللہ پاک نے عرش کے نیچے جنت میں ایک جگہ بنائی ہے، یہ وہیں ہوتا ہے. حضور آج آپ کے دیدار کے لیے حاضر ہوا ہے. کیا شان ہے میرے آقا کی، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا. ارے فرشتہ بھی میرے آقا کے دیدار کا تمنائی ہے. جبریل امین کہتے ہیں حضور آج آپ کے دیدار کے لیے حاضر ہوا ہے. مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس فرشتے سے ایک بڑا کمال کا سوال کیا. ذرا سنیے گا، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس فرشتے کو سلام کیا تو وہ اللہ پاک کی تسبیح میں مصروف تھا، اسے سلام سنائی نہ دیا. اب جبریل امین نے اسے کہا ہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محبوب خدا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جب اس نے سنا تو خوشی سے اپنے 2 سبز پر پھیلائے. یہ اتنے بڑے پر تھے جنہوں نے آسمانوں اور زمین کو گھیر لیا. اب اس نے مجھے نبی پاک فرماتے ہیں مجھ سے گلے ملنے کی سعادت حاصل کی، ادب سے بوسہ بھی دیا. پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے لیے گڈ نیوز ہے، آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ پاک نے ماہ رمضان کے صدقے آپ کی امت کی بخشش فرما دی ہے. اس فرشتے نے نبی پاک کو عرض کی کہ حضور آپ کی امت کو اللہ نے ماہ رمضان کے صدقے بخش دیا ہے. سبحان اللہ. نبی ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم مزید فرماتے ہیں اس فرشتے کے سامنے 2 صندوق رکھے ہوئے تھے جن پر ہزاروں تالے لگائے ہوئے تھے. میں نے پوچھا ان صندوقوں میں کیا ہے؟ اس فرشتے نے عرض کی ان صندوقوں میں آپ کی امت کے روزہ داروں کے لیے جہنم سے آزادی کے پروانے ہیں. ہماری مغفرت کا انتظام پہلے ہی رب نے فرما دیا ہے. کاش ہم ماہ رمضان کے قدردار بن جائیں. اے گناہ گاروں تمہاری سمجھ لو بات بن آئی ہے، عاصیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام. جھوم جاؤ مجرموں رمضان ماہ غفران ہے. بھائیوں بہنوں کرو سب نیکیوں پر نیکیاں، پڑ گئے دوزخ پہ تالے قید میں شیطان ہے.